الحمد لله الذي دبر بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کا نام ماہ شعبان ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و علیہ وسلم تو رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع فرماتے تھے. دنیا میں آنے والے تمام انسان کو چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کی تیاری کے لیے رجب کے چاند کا اہتمام آپ صلی اللہ تبارک و علیہ وسلم خود فرماتے تھے. پھر تو شعبان آ گیا اور رجب کا چاند دیکھتے کہ آپ کی زبان پر یہ دعا ہوتی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یہ اللہ تو رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم عمر کی درازگی کی دعا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر کو رمضان تک لمبی کر دے تاکہ میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکوں. یہ دعا پڑھنا سنت ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. اس سے اس کے عمر میں برکت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان تک لے جاتا ہے اور رمضان کی برکتوں سے اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے. پورا قرآن کریم اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا، لیکن رمضان کی برکتوں سے وہی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جو شعبان سے اس کی تیاری کرے. رمضان کا شاندار استقبال کرنا ہو تو شعبان سے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. جیسے کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ میری نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، میری نماز دھیان والی بنے، تو اس کو فرض نماز کے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتوں کو پڑھنا پڑتا ہے. جو انسان مسجد میں جلدی آتا ہے اور نماز کے پہلے کی سنتوں کو ادا کرتا ہے تو اس کو نماز میں بہت دھیان ملتا ہے. بنسبت وہ انسان جو دوڑتے دوڑتے آئے اور فرض نماز پڑھے اس کو سکون میسر نہیں ہوتا جو پہلے سے آتا ہو اور سنتیں پڑھتا ہو اور سنتیں پڑھ کے پھر فرض ادا کرے گا تو اس کو فرض نمازوں میں سکون ملے گا. بہت سے اللہ والے مسجدوں میں آنے کا جلدی اہتمام کرتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے زیتون کے بیپاری تھے. ان کا زیتون کا بزنس پوری دنیا میں تھا، بڑے بڑے شہروں میں. سعید ابن مسیب زیتونی کے نام سے پکارے جاتے تھے، لیکن اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود عبادت کی اتنی پابندی تھی کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 25 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے کبھی کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی. امام کے پیچھے صف اولی کے پابند تھے اور زندگی کے 15 دن تو ایسے گزرے ہیں 15 سال کہ میرے مسجد میں آنے کے بعد مؤذن نے اذان دی. اتنا بڑا بزنس مین لیکن عبادت کا اتنا بڑا
اہتمام تھا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. مسلسل شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے کہا اسامہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ شعبان کا جو مبارک مہینہ ہے، شعبان کا جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا الصَّائِمُ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے. لیکن سید الاولین والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے امت سے بڑا پیار تھا اور اپنی امت سے بڑی شفقت تھی، تو آپ نے امت کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا. آپ کو کبھی کبھی صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال کے دن نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے، پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، نہ سحری نہ افطاری. اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے. جسے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تمہیں میرے پاس آگے ملاقات کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اور توریت کو اگر تمہیں لینا ہے تو 1 مہینہ روزہ رکھو اور 1 مہینہ کوہ طور پر اعتکاف کرو. کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینہ کوہ طور پر روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی. 1 مہینہ نہ سحری کی نہ افطاری کی. اس کو عربی میں صوم وصال کہتے ہیں. صوم وصال ہم کہتے ہیں لوگ کیسے روزہ رکھتے ہوں گے؟ احمدآباد والوں کو تو بہت بھاری، اللہ معاف کرے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بازار بھر جاتے ہیں. رمضان میں کبھی احمدآباد نہیں کرتا، عجیب ماحول ہوتا ہے رمضان میں مارکیٹوں کا، بازاروں کا. اب عرب ملکوں میں دیکھو، میں اکثر عرب میں رمضان کرتا ہوں تو وہاں تو عجیب ماحول ہوتا ہے رمضان میں. عرب کی فضا کا رمضان بڑا عجیب ہوتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ انسان سحری بھی کرے نہ افطاری کرے؟ علماء نے لکھا ہے کہ علامات قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے آسمان سے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر کے ہوں گے اور یاجوج ماجوج آ جائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. اس کا شاندار مضمون ہے کہ یاجوج ماجوج کیا ہے. جب وہ زمینوں پر آئیں گے نا تو انسانوں کا کھانا کھا لیں گے. سمندر میں 1 قطرہ باقی نہیں رہے گا، سارا پانی پی لیں گے. تو ایمان والوں کا نہ کھانا بچے گا نہ پانی بچے گا. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ان کا کھانا کیا ہوگا؟ اس وقت ان کا کھانا اللہ کا ذکر ہوگا. وہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ ان کے پیٹ کو بھر دے گا. الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ ان کے پیٹ کو بھر دے گا. اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو بھرتا رہے گا. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں ذکر کی برکت سے ان کے پیٹوں کو بھر دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ کی ملاقات میں جانا تھا. تو اللہ نے کہا 1 مہینے کا روزہ رکھو، نہ سحری کرنے افطاری کرنی ہے. جب 1 مہینہ مکمل ہو چکا، جب انسان بھوکا زیادہ ہوتا ہے تو معدہ گرم ہو جاتا ہے، منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مسواک کر لی کہ مسواک کر کے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. بہت سے عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ مولانا ہمارے شوہروں کو سمجھاؤ، ان کے منہ سے خطرناک بدبو آتی ہے. جب بیویاں شوہر کی بدبو برداشت نہیں کرتی، رب العالمین تو پاک ہے اور اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ خوشبو کو پسند کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم نے ارادہ کر کے مسواک کر لی. پھر اللہ کے پاس گئے کہ اللہ نے کہا مسواک کیوں کی؟
کہ اللہ آپ کی خدمت میں آنا تھا تو میرا منہ بالکل پاک اور صاف ہو جاوے. تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ روزے دار کی منہ کی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. جاؤ 10 روزے اور رکھو قضا کرو. اور پورا چلا لگوایا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا. اللہ نے پورا چلا کیا اور پورا 40 دن لگانے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. یا موسیٰ إِنِّي اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. کہ موسیٰ تورات کو ہاتھ میں پکڑو میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. اللہ نے قرآن کریم کے اور 2 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کے 2 سفروں کا تذکرہ کیا ہے. ایک سفر ہے فرعون کی گرفتاری کے وارنٹ کی وجہ سے آپ نے راتوں رات مصر سے مدین کا سفر کیا ہے. وجب رجل من اقصى المدینہ یسعی. ایک انسان مصر کے کنارے سے دوڑتا دوڑتا جب موسیٰ کے پاس آیا کہا موسیٰ جلدی ملک چھوڑو. اور یا ایھا الملأ یأتمرون کا کہ ابھی دربار میں آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے. نعوذ باللہ. آپ نکل جاؤ مصر چھوڑ کے. انی لکم ناصح امین. میں آپ کا اندر کا آدمی ہوں خیر خواہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نکلے. فخرج منها خائفا يترقب. اللہ نے قرآن کریم میں پورا منظر کھینچا ہے. مجھے جو بات کہنے وہ الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نکلتے نکلتے پیدل سفر کیا ہے مصر سے مدین کا. اور وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھکے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا فرمائی رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار تیری جو بھی نعمت ہو تھوڑی ہو یا زیادہ دو مجھے نعمت دے دے. میں بہت بھوکا ہوں بہت پیاسا ہوں فقیر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کے اندر بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. اور ایک سفر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے بنی اسرائیل میں تو کسی نے پوچھا موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے؟ تم سے بھی بڑا عالم تم سے بھی اچھی بات کرنے والا. اللہ نے ہر انسان کے اوپر ایک انسان بنایا ہے. شیر کے ماتھے سوا شیر. وفوق كل ذي علم علیم. ہر عالم کے اوپر بڑا عالم ہوتا ہے اور ہر نبی کے اوپر بڑا نبی ہوتا ہے. بڑا تو اللہ ہے ہم سب چھوٹے ہیں. بڑا تو اللہ ہے ہم کمزور ہیں اللہ غنی ہے. اور باقی اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہی پیغمبر تھے بڑے اولو العزم اور کوئی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. اللہ کہا رہا تو اللہ کو غصہ آیا. اللہ نبیوں کی تربیت کرتا ہے. جاؤ موسیٰ سفر کرو یہاں سے. بغایا موسیٰ علیہ السلام میں ایک بندہ سمندر جہاں وہ سمندروں کا سنگم ہوتا ہے وہاں ایک بندہ ہے وہ ان کے پاس جا کر علم حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا میں ضرور جاؤں گا اور امضی حقوقا. زندگی کے سال پورے ہو جائیں گے میں علم کی طلب میں سیکھنے کی نیت سے تیرے نیک بندے کی ضرور ملاقات کروں گا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ ٹفن لے لو اور ٹفن میں آپ مچھلی رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے ٹفن رکھنا قرآن سے ثابت ہے. زمبل ٹفن میں مچھلی کا ناشتہ لیا. پائے کا نہیں کون سا مچھلی کا ناشتہ لیا. اور مچھلی کا ناشتہ لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ میں خادم لیا یوشع ابن نون جو بعد میں بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے. اور اللہ نے علامت بتائی کہ مچھلی جہاں زندہ ہو جاوے اور زندہ ہونے کے بعد سمندر میں چلی جاوے سنن بنا دے وہی میرے بندے کی ملاقات کا اسٹیشن ہے. ایڈریس بتایا پتہ بتایا وہی میرے بندے کی ملاقات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ سفر کرتے رہے. کرتے کرتے ایک دن ایک رات ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی تو ٹیک لگا کر سو گئے. سونے کے بعد اچانک یوشع ابن نون تو جانتے تھے ان کے خادم کہ وہ زنبیل میں سے مچھلی ہلنے لگی اور ہلتے ہی مچھلی زندہ ہو گئی اور سورن بناتے بناتے سمندر میں چلی گئی. یوشع ابن نون یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنا بھول گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پھر دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ پھر 48 گھنٹے کا سفر ہوا 24 گھنٹے کا.
ایک دن ایک رات کا. اب موسیٰ علیہ السلام جب تھک گئے تو کہا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اپنے خادم کو کہا وہ ناشتہ لاؤ، اس سفر میں بڑی تھکن لگی ہے. آتنا غداءنا، دوپہر کا کھانا، اس سفر میں بہت تھکن لگی ہے. قال يشاركها قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. عجیب واقعہ بن گیا. آپ سوئے ہوئے تھے، یہ مچھلی تو زندہ ہو گئی تھی اور زندہ ہونے کے بعد سمندر میں سرنگ بناتی بناتی چلی گئی اور میں آپ کو کہنا بھول گیا. شیطان نے مجھے بلا دیا. اور جب موسیٰ نے کہا قول ذلك ما كنا نبغي، یہی تو ہماری منزل تھی. فرتد على آثارهما قصصا، پھر یہ دونوں الٹے قدم پھر وہاں پہنچے. یہ واقعہ الگ ہے. اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی. پہلے سفر میں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو نہ بھوک لگی، 1 مہینے کا لگاتار روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. مفسرین فرماتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ جو پہلا سفر موسیٰ علیہ السلام کا خالق کی طرف تھا اور بقیہ دونوں سفر مخلوق کی طرف تھے. اور پہلا سفر مخلوق کا خالق کی طرف تھا. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی صوم میں مثال رکھتے تھے. کبھی نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے، کبھی کبھی پورا شعبان کا مہینہ آپ روزہ رکھتے. صحابہ تو اللہ کے نبی کے عاشق تھے، تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا، نہ سحری نہ افطاری. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کمزور پڑ گئے، دبلے ہو گئے. تو آپ نے کہا ایکم مثلی، تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی ربی، میرا رب تو مجھے کھلاتا ہے، میرا رب تو مجھے پلاتا ہے. جب میں ذکر کرتا ہوں میرا پیٹ بھر جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا خوراک تو اللہ کی یاد ہوتی ہے. تو میری اس بات پہ نقل مت اتارو. اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو افطاری بھی کرو، سحری بھی کرو. 1 دن چھوڑ کے روزہ رکھو، 1 دن روزہ مت رکھو، 1 دن روزہ رکھو. اور اپنی امت کو فرمایا اذا انتصب شعبان فلا تصوموا كما قرره الترمذی، جب 15 شعبان مکمل ہو جاوے تو 15 شعبان کے بعد پھر روزہ مت رکھو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے. اگر تمہیں شعبان کے روزے رکھ لے تو 15 دن لگاتار رکھو، لیکن 15 شعبان کے بعد مت رکھو. ہو سکتا ہے رمضان کے روزے فرض میں کمی آ جائے، تمہارا جسم کمزور ہو جاوے، تمہارا بدن کمزور ہو جاوے. تو یہ تو نفل روزہ ہے شعبان کا، اور رمضان کا روزہ اتنا بڑا اہمیت والا روزہ ہے. اگر میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو رمضان کے روزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا، میری امت دعا کرتی کہ پورا سال رمضان رہتا. آج کا جو دن کے بعد وہ بڑا مبارک دن ہے، اور آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے. 15ویں شعبان کے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے علماء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غلط ہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ رات عام طرح کی رات ہے، یہ بات غلط ہے. اور بعض لوگ 15ویں شعبان کو حلوے کی رات بناتے ہیں، اور 15ویں شعبان کو قبرستان کی رات بناتے ہیں، اور 15ویں شعبان کو شبھ رات. یوں کہتے ہیں 15ویں شعبان کو پوری رات لوگ جاگتے ہیں، نامعلوم کیا کیا کرتے ہیں. یہ تو غلط ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اعتدال کی بات میں آپ کو بتا دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے. روایت بیان کرنے والی سیدہ عائشہ فرماتی ہے دیکھو شب برات کے بارے میں 10 حدیثیں ہیں، شب برات کے فضائل کے بارے میں. اس کو لوگ شب برات بھی کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں، شب رحمت بھی کہتے ہیں، اور شب برکت بھی کہتے ہیں. یہ چاروں کے چاروں نام حدیثوں میں نہیں ہیں، یہ چاروں کے چاروں نام علماء نے رکھے ہیں. حدیث میں شب برات کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات. یہ لفظ حدیث میں ہے، اور قرآن کریم نے مختلف علماء کی تفسیر کے مطابق شعبان کا عربی ہے لیلۃ المبارکہ، لیکن بعض علماء فرماتے سے شب قدر کی رات مراد ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں گھر پر سوئی ہوئی تھی اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سونے کی باری تھی، اور 10 کے 10 حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن ابن العثیمین ایک عرب کے بہت بڑے عالم جن کا 4-5 سال پہ انتقال ہوا، بڑے عالم تھے، حدیث پر نظر تھی. ان کا کہنا ہے جب 10 حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں تو وہ حدیثیں حسن کے درجے میں آ جاتی ہیں. البتہ یہ فضائل میں عمل کرنا چاہیے. یہ عرب کے بہت بڑے عالم نے کہا ہے. میں آپ کے سامنے پوری بات قرآن و حدیث کے مطابق کروں گا انشاءاللہ.
تاکہ ہم کبھی غلط باتیں نہ سنیں نہ غلط باتیں کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر پر رات کو 1:30 عشاء کے بعد، میرے گھر میں رات کو جاگ رہی تھی، میرے گھر کی باری تھی۔ آپ جب گھر میں انٹر ہوتے داخل ہوتے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ اس طریقے پر سلام کرتے کہ جاگنے والا سلام کا جواب دیتا اور سونے والے کو ڈسٹرب نہ ہوتی۔ آپ مسکراتے گھر میں داخل ہوتے۔ حضرت عائشہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑے بدلنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، پھر آپ نے کپڑے واپس پہن لیے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرا گھر چھوڑ کے نکل گئے۔ عائشہ فرماتی میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی کہاں گئے رات کو؟ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی مدینہ منورہ میں 9 بیویاں ہیں، آج تو میرے گھر کی باری ہے، آپ نامعلوم کسی اور بیوی کے گھر پر چلے گئے ہوں گے تو مجھے غیرت آئی اور میں تمام بیویوں کے گھروں کو دیکھنے گئی باہر سے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز مجھے سن، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اللہ کے نبی کی آواز میں نے سنی نہیں۔ تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو جنت البقیع میں امت کے گنہگاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے دل میں تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو آخرت کی فکر میں ہے اور عائشہ تو دنیا کی فکر میں ہے، جو کر کے میں جلدی واپس آ گئی اور واپس میں آئی ہوں، ابھی میں آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر آ ہی گئے۔ اللہ کے نبی کا اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں ایک ہی بار قبرستان جانا شب برات میں ثابت ہے، وہ بھی اکیلے گئے، وہ بھی کچھ منٹ کے لیے گئے، نہ صحابہ کو کہا، نہ کسی صحابی کو آپ نے ترغیب دی، نہ فجر کے بعد صحابہ کو آپ نے کہا میں رات کو قبرستان گیا تھا۔ یہ تو عائشہ بتاتی ہے، عائشہ خود اللہ کے نبی کو رات کو دیکھ گئی تو عائشہ نے حدیث بتائی، باقی کسی صحابی سے رات کی حدیث کسی صحابی سے مروی نہیں ہے۔ پوری زندگی میں ایک بار گئے ہیں بس، وہ بھی اکیلے گئے، کسی کو ساتھ میں نہ لے گئے۔ بھائی اتنا بڑا عمل ہوتا تو آپ جمعہ کے بجائے میں تمام صحابہ کے سامنے اعلان کرتے۔ اگر کوئی انسان جانا چاہے تو زندگی میں ایک آدھ 2 بار چپ چاپ چلا جاوے، آ جاوے، اس کا کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن مستقل قبرستان میں جا کر پھول چڑھانا اور لائٹیں کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں احادیث کے خلاف مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی گھر پر آئے تو میری سانس تیز چل رہی تھی، آپ نے کہا عائشہ تمہاری سانس تیز کیوں ہو رہی ہے؟ تو پوری کارگزاری سنا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ آپ گھر سے نکلے تو میں آپ کے پیچھے چلی کہ میرے سردار کہاں چلے گئے، تو میں نے آپ کو دیکھا جنت البقیع میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس رات کو چلے گئے ہوں گے، حالانکہ میری باری کی عورتوں میں غیرت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا، کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے بات بتایا عائشہ اصل بات یہ تھی میں گھر میں آیا تھا اور جبرائیل نے ابھی نے آ کر مجھے یہ کہا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے بنو کلب، یہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھی، بھیڑ زیادہ تھے، بنو کلب کی بکریوں کے باروں کے برابر یا بنو کلب کی بھیڑوں کے باروں کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر اجازت ہو تو میں اللہ کے سامنے قیام کروں، نفل پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی اپنی بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں رات کے وقت، چونکہ رات کو بیوی کا حق ہے۔ کہا عائشہ کیا میں نفل پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بالکل گھر کے قریب مسجد نبوی ہے، آپ نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، عائشہ کے چھوٹے سے کمرے میں آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں اتنا رو رہے تھے کہ روتے روتے آپ کی آواز بند ہو گئی۔ میں سمجھی کہ اللہ کے نبی دنیا سے کہیں پردہ تو نہیں فرما گئے، تو میں نے آپ کے انگوٹھے کو دیکھا تو آپ کے انگوٹھے میں مجھے زندگی کے آثار محسوس ہوئے۔
پھر اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے بار بار سجدے میں سنا، اللہم انی اعوذ بک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثریت. یہ دعا آپ بار بار پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ دعا آپ بار بار کیوں پڑھ رہے تھے؟ تمہیں جبرائیل امین نے یہ دعا سکھائی تھی. عائشہ تم یہ دعا پڑھنا چاہتی ہو کہ ہاں میں پڑھنا چاہتی ہوں. کہ عائشہ تم اس دعا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل 15 شعبان کی رات میں تھا. آپ نے لمبی دیر تک اپنے گھر کے کمرے میں دعا مانگی ہے. حضرت عائشہ پیچھے آمین کہتی تھی. باقی آپ نے 9 بیویوں کو بھی نہیں اٹھایا کہ تم اٹھ کے دعا کرو. یہ ہے اعتدال والی بات. اگر کوئی انسان 15 شعبان کی رات کو اگر انسان جاگنا چاہے، عبادت کرنا چاہے، اپنے آپ کو موبائل سے بچاوے، اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے. اللہ موقع صلاۃ التوبہ مستقل اس رات میں کوئی نمازیں لگی ہیں کہ 6 رکعت یہ پڑھو گے تو روزی میں برکت آئے گی. لوگ مستقل تہجد کی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ نفل کی کوئی جماعت نہیں ہوتی اور نمازوں مستقل نئی نئی نمازیں نکلے ہیں. اللہ کرے کہ ساری کی ساری بدعات ہیں. ہم نے اللہ کے نبی کی باتوں کے خلاف ہم نے ساری کی ساری باتیں گڑھ دی ہیں. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. انسان عبادت کرے، سرل تسبیح کی نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، دعا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے. ہو سکے جتنا. گھر میں 4-5 کمرے ہو تو خود ایک کمرے میں چلے جاوے، اپنی بیوی کو دوسرے کمرے میں کہے، الگ الگ سب اللہ کے سامنے دعائیں کرے. اس طریقے پر دعا کرے کہ پاس والے کو بھی پتہ نہ چلے. اور عائشہ کی حدیث ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے فرشتے آتے ہیں اور اس رات میں ساری کی ساری باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. خالی بل پاس ہوتا ہے، لیکن بل پاس ہونے کے بعد شب قدر کی رات میں سارا بل فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کتنے انسانوں کی موت ہوگی، کتنے انسان دنیا میں پیدا ہو گئے، کتنوں کا نکاح ہوگا اور کتنوں کو کتنی روزی ملے گی. یہ سارا کا سارا بل شب برات کی رات میں پاس ہوتا ہے. بل پاس ہونے کے بعد شب قدر کی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں. اور ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے. اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا تو اس کی دعا کو قبول کرو، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا تو اس کے گناہوں کو معاف کرو، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان میں اس کی مصیبت کو میں رب دور کروں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. اور ایک حدیث ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس کے راوی حضرت علی ہیں. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو. لیکن حدیث ضعیف ہے. اگر کوئی انسان 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، مستحب ہے، سنت نہیں ہے. سنت وہ بولیں گے ہاں اس میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے اور شعبان کے روزے رکھنے کے فضائل ہیں، اس لیے میں شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں. 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے، اللہ جتنا بھی موقع دے. اور دوسرا ایک 15ویں شعبان ایام 20 کے 3 روزے، 13ویں، 14ویں، 15ویں، اس کو ایام 20 بولتے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے. یہ نیت کر کے بھی روزے رکھیں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. باقی اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ خرافات ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بنا پر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی کچھ انسانوں کو باقی رکھا ہے کہ جن کی نہ شب برات میں مغفرت ہوتی ہے، نہ بھی شب قدر کی رات میں مغفرت ہوتی ہے. اتنی بڑی مبارک رات میں سے انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ کی نہیں ہوتی اور ان کو مغفرت کے ناموں سے کاٹ دیا جاتا ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا. نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، چاہے پوری رات اللہ کے سامنے روتا رہے، شب برات کی رات میں اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں کرتا. قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں سے ناطا توڑنے والا. یہ بیماری گھر گھر آ چکی ہے میرے بھائیوں. ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے 2 بھائی، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں،
ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں چند پیسوں کی بنیاد پر، چند روپیوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتی، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، گھر کٹ چکے ہیں، گھروں کی چراغ بجھ چکے ہیں، گھروں کے اندر بھائیوں محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ انسان کتنے بھی حج کر لے اور کتنے بھی عمرے کر لے، لیکن قطع رحمی کرنے والا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پر جو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کل قیامت کے میدان میں قطع رحمی کرنے والے کی طرف اللہ کبھی توجہ نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے قطع رحمی کرنے والا موت کے وقت کلمہ سے بھی محروم ہوتا ہے، اور شب برات جیسی مقدس رات کو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ واٹس ایپ پر خالی مت دیکھو معاف کر لینا، معاف کر لینا، اسے معاف نہیں ہوتا۔ جس کو تکلیف پہنچائے اس کے پاس جا کر معافی مانگو۔ نمبر 4، ازار، تخنوں کے نیچے ازار لٹکانے والا۔ تکبر کی وجہ سے جو لوگ تخنوں سے ازار کو لٹکاتے ہیں، پینٹ ہو یا لنگی ہو یا ازار ہو، شب برات کے رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، بہت سے لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ نوجوان نسل خالی شراب نہیں بلکہ جو بھی نشے کی گولیاں ہو اور جو کھانسی کی بوتلوں میں جو گولیاں پیتے ہیں، نامرن ڈرگس کتنا ہمارے فتح باری کے علاقوں میں، کینال کے علاقوں میں الگ الگ جگہ پر بکتا ہے، اور ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ان کی بیویاں گھروں میں رو رہی ہیں۔ ڈرگس کھانے والا، کھانسی کی بوتلوں میں نشے کی دوا کھانے والا، شراب پینے والا، وہ بھی شب برات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ علماء نے لکھے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو آج کی مبارک دن ہے، مبارک رات ہے، ہم اپنے آپ کو ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ رمضان کے مہینے کی خوشی ہو، رمضان کا شاندار استقبال کریں، جیسے کوئی مہمان کا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ آنے والا مہینہ بڑا برکتوں والا، بڑا رحمتوں والا، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ۔ ابھی سے پورا مجمع دیکھو بھائی، ابھی سے ارادہ کرو، اگر گھر میں نیا کلر کرانا ہو تو پرانے کلر کو صاف کیا جاتا ہے، تب جا کر نیا کلر چڑھتا ہے، نیا رنگ چڑھتا ہے۔ ہمارے قلب سے گندگیوں کو دور کرو، ابھی قرآن کی تلاوت کو شروع کر دو۔ رمضان 15 شعبان کے بعد تو پورے گھر گھر میں اور مسجدوں میں اور گلی گلی میں رمضان کی برکات شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی تیاری سموسہ نہیں ہے، رمضان کی تیاری وڑے نہیں ہیں، اور رمضان کی طرح قسم قسم کے پکوان نہیں ہیں۔ رمضان کی تیاری اللہ کی عبادت ہے۔ گرمی کے روزے، پیاس بھی ہو اور بھوک بھی ہو، لمبا چوڑا 15 گھنٹے کا روزہ بھی ہو، میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسے میرے بھائیوں، بہت سے لوگ رمضان کے اندر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ آج کی رات میں کوئی گناہ مت کرو میرے بھائیوں، آج حساب کے دن ہے، فیصلے کے دن ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ گزشتہ 15 شعبان کو کتنے مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے؟ ہم کو پتہ ہے کورونا کی خطرناک بیماری میں گزشتہ رمضان میں ہزاروں انسانوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں، گھر گھر میں رونے کی آوازیں آئی ہیں، اور عید کے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے بغیر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کے بغیر رہے ہیں۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائیو۔ عجیب انداز سے لوگوں کی موتیں آتی ہیں، اسے جوان انسان یہ نہ سوچے ابھی مجھے بوڑھا ہونا ہے، موت آنی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے تیار رہے، اللہ کے سامنے حاضر رہے۔ اللہ والے راتوں کی تنہائی میں اللہ کو مناتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، آج سے فجر کی نماز کی پابندی کر لو، 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دو، اپنے گھر کا ماحول بنانے کا شروع کر دو۔ انشاءاللہ رمضان اچھی طرح گزرے گا، اللہ پاک ہمارے 11 مہینوں کو اللہ پاک اچھی طرح گزروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو، جتنے بقیات باقی شعبان کے، ان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے کا شاندار استقبال کر کے رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔